کا مقابلہ کرنا چاہے تو اسے سروائیو نہیں کرنے دیتے۔ دوسری طرف اماموں نے شیعوں کو ظالموں کی حکومت میں نوکری کرنے بھی بھیجا تھا۔ آج کے دور میں شیعہ جوانوں کو کیا گورنمنٹ جاب کرنا چاہیے؟ اگر ایک مومن ہمت، عقل مندی اور خدا پر توکل سے کام لے تو سرکاری نوکری مومنین بلکہ تمام مظلومین کی خدمت کے لیے اور حتیٰ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ سب سے منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان سرکاری جاب میں بھی ہر قسم کے ظلم اور کسی بھی طرح کی حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ظلم اور حرام کی کمائی کی عادت انسان کو نیکی کرنے کے لائق ہی نہیں چھوڑتی، اور صرف اس ہی کی روح پر نہیں بلکہ خاندان، بچوں وغیرہ پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ اگرچہ سرکاری نوکری میں حرام کی آمدنی سے بچنا آسان نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں۔ آج بھی ایسے کئی سرکاری افسر اور ملازم ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں۔ عام طور پر انہیں سسٹم میں بڑی عزت بھی ملتی ہے۔ ہاں، ممکن ہے انہیں کچھ مشکلات بھی پیش آئیں۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے بعد سرکاری جاب کا اگلا مرحلہ ہے لوگوں کے کام آنا، خاص طور پر مظلومین اور مومنین کے۔ انہیں ظالموں سے بچانا، انہیں ان کا حق دلانا، ان کی ترقی میں ان کی مدد کرنا۔ اگر ہمت اور عقل مندی سے یہ کام انجام دیا جائے تو سرکاری نوکری میں اس کی کافی گنجائش ہوتی ہے۔ اگلا مرحلہ ہے سرکاری پوزیشن اور پاور کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی لانا۔ ظاہر ہے کہ اسے انجام دینے کے لیے اعلیٰ پیمانے کی صلاحیت، پاور اور انفلوئنس کی ضرورت ہے۔ البتہ اس فیلڈ میں بڑے خطرے بھی موجود ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے انسان اپنی آخرت گنوا بیٹھے، حتیٰ ممکن ہے وہ سمجھے میں دین کا کام کر رہا ہوں لیکن در حقیقت وہ ظالموں کے ہی کام آ رہا ہو۔ اسی لیے کامیابی کے لیے ہر مرحلے میں چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مضبوط ایمان اور سیلف کنٹرول، ساتھ ہی میں خدا اور معصومین علیہ السلام سے گہرا قلبی رابطہ اور دلی لگاؤ۔ ان کے ذریعے ہی ہم اس خطرناک میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ بھی کافی نہیں، ہمیں ساتھ ہی میں اسلام کی تعلیمات کے بارے میں ایڈیکویٹ معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر حلال اور حرام، صحیح اور غلط کی ہمیں صحیح نالج ہی نہیں ہوئی تو ممکن ہے کہ ہم نیکی اور بھلائی کرنے نکلیں لیکن در حقیقت ہم اپنے آپ کو، مومنین کو اور حتیٰ اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ ساتھ ہی میں ضروری ہے کہ سرکاری جاب کرنے والا مومن دوسرے مومنین اور علماء سے مسلسل رابطے میں رہے تاکہ سرکاری جاب کا کرپٹ ماحول اس پر آسانی سے اثر انداز نہ ہو اور کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے وہ مشورہ کر سکے۔ اگر ان نکات پر توجہ دی جائے تو گورنمنٹ جاب کرنے میں نہ صرف کوئی مشکل نہیں بلکہ اس کے ذریعے اسلام اور وقت کے امام کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی لیے ہر دور میں معصومین علیہ السلام نے بھی کچھ خاص شیعوں کو اس کام کے لیے بھیجا۔ بعض لوگ رشوت دیتے اور لیتے وقت اس کو ہدیہ دینے اور لینے سے منسوب کر دیتے ہیں، تو اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر ہے کہ دین مبین اسلام میں رشوت لینا بھی حرام ہے اور رشوت دینا بھی حرام ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے اور اسلام کا قطعی فیصلہ ہے۔ لیکن بعض لوگ رشوت دیتے وقت یا لیتے وقت اسے تحفہ اور ہدیہ وغیرہ کا نام دیتے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بہرحال ہمیں رشوت کی تعریف کی طرف رجوع کرنا ہوگی۔ رشوت کی جو واضح اور عام تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ رشوت وہ مال ہے جو قاضی یا کسی بھی عہدے دار کو اس نیت اور ارادے سے دیا جائے کہ وہ مال دینے والے کے حق میں فیصلہ کرے، یہ بہرحال رشوت ہے۔ اگر اس نیت اور ارادے سے کچھ بھی دیا جائے تو یہ حرام ہے، چاہے اس کا نام تحفہ دیا جائے یا ہدیہ دیا جائے۔ جو فرق ہے رشوت اور ہدیہ میں فقہ نے جو بتایا وہ یہ کہ رشوت میں رشوت دینے والا اپنے حق اور فائدے میں حکم صادر کرنے کی نیت سے کچھ دیتا ہے، لیکن ہدیہ اور تحفہ میں تحفہ دینے والے کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تقرب الہی حاصل کیا جائے یا سامنے والے سے دوستی محبت کا اظہار کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی خاص جذبہ کار فرما نہیں ہوتا۔ نیت اور ارادہ بے حد ہے اس مسئلے میں۔ اگر جلب منفعت کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے تو یہ رشوت ہے، اگر تقرب الہی کی نیت سے کچھ دیا جا رہا ہے تو یہ تحفہ ہے۔ عام طور سے فیصلہ دینے سے پہلے جو دیا جاتا ہے اکثر و بیشتر اس میں نیت اور ارادہ جلب منفعت ہی ہوتا ہے۔ اگر تحفہ دینا ہوتا ہے تو فیصلے کے بعد لوگ کچھ اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، وہ تحفے کے زمرے میں آئے گا اور وہ حرام نہیں ہے۔ کیا نافلہ نماز ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اشاروں سے یا پھر کام کرتے کرتے کہیں پر بھی حالت وضو میں پڑھی جا سکتی ہے؟ اور کیا بنا جانماز اور سجدگاہ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے؟
جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر وضاحت ضروری ہے۔ نماز نافلہ کے لیے ہم کو اختیار ہے کہ ہم حالت حرکت میں پڑھیں یعنی چلتے پھرتے ہوئے پڑھیں، یا پھر مستقر حالت میں یعنی ایک جگہ پر ٹھہر کر پڑھیں۔ اگر ہم چلتے پھرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس میں قبلہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر مستقر حالت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو بہرحال قبلے کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ قابل غور یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجبوری کے بغیر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے یا کروٹ سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کی محل اشکال ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر مجبوری کی حالت میں پڑھتا ہے تو یقیناً صحیح ہے۔ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا بغیر مہر کے نماز ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں بالکل، اگر آپ چلتے پھرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو بغیر مہر کے نماز ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی ہی، اشارے سے ہی آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حالت میں اس چیز پر سجدہ کرنا ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات اور قابل ذکر ہے جو سوال میں ذکر کی گئی ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو جی ہاں، ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے، چاہے وہ نماز مستحب بھی ہو یا واجب نماز ہو، سوائے نماز میت کے کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے۔ نماز خدا سے گفتگو کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا کتنا ہی وقت ٹریول وغیرہ میں گزر جاتا ہے اور کبھی کبھی غیبت وغیرہ کے ذریعے ہم اس میں گناہ میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ایسے کام میں گزاریں کہ جس سے ہمیں دین و دنیا دونوں جگہ کامیابی مل سکے۔ اگر انسان پر رات کو سوتے وقت غسل واجب ہو جائے لیکن اسے پتہ نہ چلے اور وہ غسل کیے بغیر نماز پڑھ لے اور بعد میں کنفرم ہو جائے کہ غسل واجب ہوا تھا، تو کیا جو نماز پڑھی ہے اس کی دوبارہ قضا بجا لانی پڑے گی، یا اگر اس نماز کا ٹائم باقی ہے تو اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ اس سلسلے میں حضرت آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز باطل ہے۔ اگر وقت ہے تو اسے غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو اس کے اوپر قضا بجا لانا واجب ہے، اس لیے کہ نماز میں طہارت واقعی شرط ہے۔ کیا غسل جنابت یعنی غسل حیض کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنا ضروری ہے، اور بال گیلے ہوں تو وضو نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس مسئلے کے لیے کیا کیا جائے؟ آغا سیستانی کے مقلدین غسل جنابت اور غسل حیض کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ آغا سیستانی کی تقلید نہیں کرتے بلکہ آغا خامنائی کی تقلید کرتے ہیں، وہ صرف غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کریں گے، باقی جتنے بھی غسل ہیں چاہے وہ مستحبی ہوں چاہے واجبی غسل ہوں، اس کے بعد ان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سر کا مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت آپ سر کا مسح کر رہے ہوں، آپ کے سر کا وہ حصہ جس پہ آپ مسح کر رہے ہیں اس کا خشک ہونا ضروری ہے، باقی حصے اگر گیلے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ سر پر مسح کرنے کے لیے تمام بالوں کا سکھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ مولانا نے بتایا آپ کو سر کے جس حصے پہ مسح کرنا ہے آپ اتنے حصے کو سکھا لیں اور اس کے بعد آپ اس پر مسح کریں۔ کیا کسی ایک کام کے لیے استخارہ کرنے پر اس کا جواب الگ الگ آ سکتا ہے؟ جیسے کوئی رشتہ ہے جس کا سیم سچویشن میں استخارہ دیکھا گیا تو لڑکی والوں کا ہاں آیا اور لڑکے والوں کا من آیا، جبکہ لڑکا اور لڑکی راضی ہیں۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام کے لیے استخارہ کرنے پر جواب الگ الگ ہو؟ استخارے کی جگہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر عقل شرع کے ذریعے سے اور مشورہ کرنے کے ذریعے سے کوئی نتیجہ اور کنکلوژن نہ نکل سکے تو انسان استخارہ دکھاتا ہے۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ ممکن ہے ایک استخارے کی نیت کو ایک فرد ایک خاص نیت کے ساتھ کرے، دوسرا فرد ایک دوسری نیت کے ساتھ کرے، تو اس کے جواب الگ الگ آ سکتے ہیں۔ ایک فرد یہ استخارہ کرے کہ کیا یہ شادی کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کا جواب ہاں آ جائے کہ کلی طور پہ شادی کرنا صحیح ہے۔ دوسرا فرد جو استخارہ کر رہا ہے وہ یہ استخارہ کر رہا ہے کہ کیا فوراً ابھی شادی کرنا صحیح ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ منع آ جائے کہ نہیں ابھی شادی کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن آئندہ جا کے تمہارے لیے شادی کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے اس مسئلے کے اندر کہ شادی کے مسئلے کے اندر ایک فرد کی طرف سے جو اس نے استخارہ دکھایا ہے اس نے یہ استخارہ دکھایا ہو کہ یہ شادی میرے لیے کیا فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں، تو اس کے لیے جواب یہ آیا ہے کہ ہاں تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرے فرد نے اپنی طرف سے دکھایا ہے کہ کیا میرے لیے یہ شادی فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے، تو اس کے لیے جواب آیا ہے کہ نہیں اس کے لیے شادی فائدہ مند نہیں ہے، یعنی ایک فرد کے لیے فائدہ مند ہے ایک فرد کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر بہتر یہ ہے کہ اس استخارے کے بعد ایک صدقہ دیا جائے، اور صدقہ دینے کے بعد اگر عقل اور شرع کے ذریعے سے تمام تر غور و فکر کرنے کے بعد کوئی کنکلوژن اور نتیجہ نہ نکل سکے تو ایک مرتبہ پھر سے استخارہ دکھوا کے اس کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے۔ استخارے کے حوالے سے آپ ہماری ان 2 ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔ اسی طرح سے اسپاؤس سلیکشن کے حوالے سے ہماری ایک مکمل سیریز ہے جسے آپ ضرور دیکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ شادی جیسے اہم فیصلے میں ہماری یہ سیریز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔